کہ منحرف اراکین قومی اسمبلی کے نااہلی ریفرنس پر فیصلہ آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے نااہلی ریفرنس کو مسترد کر دیا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بھیجا گیا ریفرنس خارج کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کریں گے۔ ریحان شیخ ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں۔ ریحان بتائے گا مزید آپ کے پاس کیا ہے اس خبر میں؟ جی بالکل، دیکھیے الیکشن کمیشن میں جو 20 پی ٹی آئی کے منحرف اراکین قومی اسمبلی کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ خارج کر دیے گئے ہیں۔ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور الیکشن کمیشن نے ارکان کی جو تاحیات نااہل کرنے کی جو درخواستیں تھی وہ مسترد کر دی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 3 رکنی بینچ نے منحرف اراکین کے خلاف نااہلی پر جو ریفرنس کا جو محفوظ شدہ فیصلہ وہ سنایا تھا۔ اب تک میں بتاؤں کہ 14 تاریخ کو نااہلی کا ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بھجوایا گیا تھا۔ 28 اپریل کو پہلی سماعت ہوئی، 4 سماعتیں اب تک ہو چکی ہیں۔ آج آخری سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا اور فیصلے جو ہے وہ متفقہ طور پر جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ منحرف اراکین کے حوالے سے ٹھوس شواہد نہیں دیے جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے 20 اراکین کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا۔ آرٹیکل 63A کے تحت ریفرنس ثابت نہیں کیا جا سکا۔ جی تو ریحان یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی موقف آیا اس فیصلے کے بعد؟ جی بالکل، دیکھیے فیصلے سے کچھ دیر قبل ہی جو ہے سابق وفاقی وزیر انہوں نے پریس کانفرنس میں انڈیا دیا تھا کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا تو وہ اسے چیلنج کریں گے۔ جیسے ہی فیصلہ آیا تو اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن نے منحرف اراکین کا جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کر دیا اور باضابطہ طور پر اعلان کیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ یہ بات واضح ہو چکی کہ فیصلہ کیا آنا ہے، ہمیں پہلے ہی یہ توقع تھی اور انہوں نے باضابطہ اعلان کیا کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے گا اور الیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کی بی ٹیم بن چکی ہے اور آج کے فیصلے کو انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ مکانہ ہے اور اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ریحان، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری اور اینکر پرسن شوکت پراشا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے نااہلی ریفرنس کو مسترد کر دیا ہے، تو اب پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو ایک نیا مواد بھی مل گیا اپنی تقریروں کے لیے۔ جی بالکل، نیا مواد بھی مل گیا ہے اور جو وہ پہلے سے کہتے رہے ہیں اس کو ان کا پرسپیکٹو اسٹرینتھن بھی ہو گیا ہے۔ جس کا الیکشن جو بائی الیکشن تھا اس کے بعد مسلسل پی ٹی آئی الیکشن کمیشن اور خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بہت نالاں بھی ہے اور ان پر تحفظات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن جو میرٹ کی بات ہے اس فیصلے میں یا اس طرح کے دیگر فیصلوں میں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ریفرنس کس بات پہ تھا؟ ریفرنس تھا کہ جی انہوں نے پارٹی کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے، پارٹی کے احکامات کی۔ 63A آرٹیکل کی بھی ابھی ہیئرنگ جاری ہے سپریم کورٹ میں اور اس میں بھی واضح طور پر 63A میں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکشن جو پارٹی کی ہے اس کی خلاف ورزی کی جائے ووٹنگ کے وقت۔ تو انہوں نے کہاں ووٹ ڈالا ہے؟ یعنی جب آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ ٹھوس ثبوت ان کے خلاف نہیں ہے، ٹھوس ثبوت سب سے بڑا یہی ہے کہ 9 اپریل کی رات جب عدم اعتماد ہوا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، تو انہوں نے تو ووٹ نہیں ڈالا تھا۔ 174 ووٹ ڈلے تھے، 175واں ووٹ نہیں ڈالا تھا۔ جی انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، تو اب نااہلی کس بات کی؟ ان کے خلاف ریفرنس کس بات کا؟ دوسرا، پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، ان کو اگر کسی پر تحفظات ہیں وہ تحفظات کا بھرپور اظہار کر رہی ہے اور اگر وہ ان کے آرٹیکل 209 کے تحت چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس بھیجنا چاہتے ہیں وہ ان کو آزادی حاصل ہے۔ لیکن اس طرح کے فیصلوں اور اس طرح کے فیصلوں کی بنیاد پر ریفرنسز بھیجنا ججز کے خلاف اور الیکشن کمیشن
جو ممبران ہیں یا چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی اسی زمرے میں لیے جاتے ہیں 209 کے تحت. تو وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے. پہلے کون سا عدلیہ کے حوالے سے یہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں جو عدالتوں کے بارے میں بار بار کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں. اب انہی عدالتوں سے اگر آپ انصاف مانگ رہے ہیں تو پھر آپ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری بھی اس سے بڑھ کے امپورٹنٹ بات ہے کہ چونکہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنا ہے، آج آئے کل آئے، تو جو پی ٹی آئی ہے ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہیں سے، اور ان کے مخالفین بار بار کہتے ہیں کہ اصل ایشو فارن فنڈنگ ہے. فارن فنڈنگ کا فیصلہ جب آئے گا اور اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی یہ تنقید کر رہی ہے. ٹھیک ہے شوکت، ساتھ ہی رہیے گا. طارق چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق، سب سے پہلے آپ اپنا تجزیہ دے دیں اس فیصلے پر کہ الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے نااہلی ریفرنس کو مسترد کر دیا ہے. کسی بھی مدعے پر جب کسی پلیٹ فارم نے، کسی پراپر فارم نے فیصلہ دینا ہوتا ہے، وہ فیصلہ کسی کی خواہشات پر نہیں دیا جا سکتا، نہ ہی کسی کے جو ہے وہ جو اس کی سہولت ہے اس پہ فیصلہ دیا جاتا ہے. فیصلہ دیا جاتا ہے کنکریٹ ایویڈنس کی بنیاد پر. ایک شخص جو کہ 1,00,000 سوا لاکھ ووٹ لے کر منتخب ہوا ہے ایک حلقے سے، اگر اس کو ڈی سیٹ کرنا ہے تو اس کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے. اب اس معاملے میں جو ریفرنس تھا وہ یہ تھا کہ ارکان اسمبلی جو ہے انہوں نے انحراف کیا ہے پارٹی مفاد کو. انہوں نے ان کے بغول غداری کی ہے، یہ ٹرن فروڈ ہو گئے ہیں، لوٹے ہو گئے ہیں. اب جب الیکشن کمیشن نے وہاں ثبوت طلب کیا کہ ثبوت دیا جائے ہمیں کہ کب کس موقع پر ان ارکان نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے، وہ تو ظاہر ہے ایسا موقع نہیں آیا کہ یہ ارکان اسمبلی جو ہے کس کے خلاف ووٹ ڈالتے، اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالتے. تو وہ تو بات ثابت نہیں ہوتی. ایک موقع تھا لیکن پاکستان تحریک انصاف جو کہ سیاست کی بجائے اور ٹیکنیکل معاملات کی بجائے جذباتیت سے کھیلتی ہے، اگر جس دن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے منتخب ہونا تھا، اگر پاکستان تحریک انصاف اس موقع پر اپنا کوئی کینڈیڈیٹ فیلڈ کرتی وزارت عظمیٰ کی سیٹ کے لیے، اور اس موقع پر اگر یہ ارکان پارلیمنٹ اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ ڈالتے، یا اگر اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف ووٹ ڈالتے، یا وہ اس موقع پر غیر حاضر رہتے، تو ان تینوں صورتوں میں ان کے خلاف یہ بات ثابت ہو جاتی کہ انہوں نے پارٹی موقف سے انحراف کیا تھا. لیکن وہاں تو ایک جذباتی فیصلہ کیا اور وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے اور انتخابات جو تھے بغیر مقابلے کے ہو گئے. تو وہ تو ایک موقع تھا جہاں ان کو وہ ڈی سیٹ کرا سکتے تھے. تو ڈی سیٹ کرانے کے لیے ثبوت تو ہے نہیں تھا. اب یہ کہنا کہ ہم ریفرنس فائل کریں گے، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک لمبی تحریک ہے. ہر آئے روز وہ کسی نہ کسی ریاستی عہدیدار کے خلاف کوئی نہ کوئی ریفرنس فائل کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے قاضی فائز اظہر صاحب کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا، اس میں پاکستان تحریک انصاف بڑی بڑی پیش تھی. اور آج چند سالوں بعد آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کچھ روز پہلے ایک انٹرویو دیا اور کچھ یوٹیوبر سے بات کی اور اپنی پارٹی کی اپنے جو ترجمانوں کی میٹنگ میں بھی کہا اور تاثر کا اظہار کیا تھا کہ میری وہ غلطی تھی، ہمیں وہ ریفرنس نہیں دینا چاہیے تھا قاضی فائز اظہر کے خلاف. اس طرح آج وڈا صاحب نے بھی ایک ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا ہے. حالانکہ وہ تقریباً پونے 4 سال تک وہ چھپاتے رہے قائد کو اور آخرکار وہ ڈی سیٹ ہو گیا. طارق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے جلسوں میں خان صاحب یہ کہیں گے کہ یہ جو منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس دائر کیا یہ غلطی تھی؟ ہو سکتا ہے ایسا، جس طرح ماضی میں پہلے بہت سے فیصلے کر کے بہت سے نقطہ نظر اپنا کر بہت سے موقف اپنا کر انہوں نے بعد میں روگردانی کی تھی تو پھر ظاہر اس میں بھی اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ کل کو 2-4 ماہ بعد جب کوئی موقع آئے تو وہ کہنے کہ ہماری غلطی تھی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آئینی اور قانونی معاملات پر جو موقف اختیار کرتی ہے، بعض اوقات وہ موقف جو ہے اس کو واپس لینا پڑتا ہے. اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. اب انہوں نے ریفرنس کا اعلان کیا ہے، ریفرنس کے لیے ضرور جائیں، لیکن ساتھ ساتھ کورٹ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ کورٹ کتنے بجے کھلے، 10 بجے کھلے، 12 بجے کھلے یا پھر کسی اور وقت پہ کھلے. تو کیا یہ پی ٹی آئی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ عدالتوں کو کس وقت کس معاملے میں کھلنا چاہیے. ایک طرف تو وہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک وہ طنز کے اور تنقید کا تیر برساتی ہے عدالتوں پر، اور دوسری طرف وہ بار بار انہیں عدالتوں سے رجوع کرنے کی بات بھی کرتی ہے. راتوں کو تو عدالتیں جب بھی کھلی تھی نا طارق، جب پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو رہا کیا گیا تھا، یہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ایسا. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ کئی موقع پر پاکستان تحریک انصاف کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ابھی گزشتہ ہفتے جب یہ جو مسجد نبی میں واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شہباز گل صاحب اور فواد چودھری صاحب اور دیگر افراد کو گرفتار
किया जा सकता था, तो हफ्ते के रोज सतह तो छुट्टी के दिन अदालत खुली, हाईकोर्ट खुली और अदालत ने इमीडिएट रिलीफ दिया। इससे पहले भी कई ऐसे मौकों पर इस तरह हो चुका है, क्योंकि अदालतों में तो जाहिर है मौका महल की मुनासिबत को देखना होता है, मौके की नजाकत को देखना है और मौके की नजाकत के हवाले से फैसला करना है। अगर आप इस बात पे मुतरद हो जाएं कि फलां अदालत जो थी और हाईएस्ट अदालत थी, ये भी नहीं है कि कोई लोअर कोर्ट हो, लोअर कोर्ट का भी इतना एहतराम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कहा जाए कि वो रात 12 बजे क्यों खुली थी और ऐसा कौन सा फैसला था और ऐसा कौन सा जुर्म होने वाला था, तो उसी फोरम पे आप एतराज करते हैं, उसी फोरम पे आप मुतरद होते हैं, उसी फोरम पर आप तनकीद के तीर बरसाते हैं और बाद में उसी फोरम पर आप इंसाफ के लिए जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा सही। अच्छा शौकत, आप क्या समझते हैं इस फैसले से मुल्की सियासत या पीटीआई की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद? देखिए, ये फैसला बड़ा ओपन एंड शट फैसला है, क्योंकि जब कोई जुर्म ही नहीं हुआ, जिनके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया, उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं की, उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट नहीं डाला, तो ये फैसला यही आना था जो आया है। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के जैसे क्रिमिनल लॉज हैं या जो दूसरे दीवानी कवानीन हैं कि कोई जुर्म नहीं हुआ लेकिन आप उस जुर्म की प्रोपोर्शनेट सजा के तौर पर आप कोई सजा दें कि जी वो बंदा जुर्म करना चाह रहा था। जब तक जुर्म सरजद नहीं होगा आप सजा नहीं दे सकते। पंजाब असेंबली के जो एमपीएज हैं उनका मामला डिफरेंट है और उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन जब ऑब्जर्वेशन दे रहे थे हियरिंग के दौरान तो उन्होंने बात भी की थी, क्योंकि उन्होंने वोट डाला था। लेकिन यहाँ कौमी असेंबली के जो अरकान हैं, 20 अरकान जिनके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया था, स्पीकर उन्होंने वोट नहीं डाला, लिहाजा सजा किस बात की, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि पीटीआई की सियासत पे तो असर पड़ चुका ना, जब इन लोगों ने कहा कि हम पार्टी के साथ नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ बात करते रहे, इन्होंने पार्टी की पॉलिसियों पर तनकीद की, नूर आलम खान का मामला आया, अहमद हसन डीअड़ का मामला आया, आमर भुपांग का मामला आया, या उधर पंजाब में अलीम खान और दीगर लोग आए, या राजा रियाज का मामला आया, तो वो इन्हीं लोगों की वजह से तो ये सारा कुछ हुआ है कि इनकी हुकूमत चली गई, क्योंकि इत्तेहादी बार बार कहते थे कि आप अपनी पार्टी को तो संभालें, आपके अपने लोग आपके साथ नहीं है तो हमसे क्यों गिला। और जब इमरान खान ये कहते हैं कि जी अचानक इत्तेहादियों का ज़मीर जाग गया, इत्तेहादी तो बार बार कह रहे थे कि आप अपने लोगों को इंटैक्ट रख लें, इकट्ठा रख लें, हम आपके साथ रहेंगे। ये हो नहीं सकता कि आपकी पार्टी की वजह से आपकी अक्सरियत खत्म हो रही हो और आप इत्तेहादियों से तवक्को करें कि वो आपके साथ चिमटे रहें, ये पॉसिबल नहीं है। जब इत्तेहादियों ने देखा बकौल इत्तेहादियों के कि इनकी अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार है तो फिर हम क्यों साथ रहें। तो जो पीटीआई पे असर पड़ा है वो तो पड़ चुका है। हाँ, जो पीटीआई अब कह रही है, पीटीआई की क़यादत जो बात कर रही है कि जी इन लोगों की शादियां नहीं होंगी, इन लोगों के घर कोई नहीं आएगा, इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, तो ये इट्स नॉट पीटीआई टू डिटरमिन। अगर वाकई ऐसा है तो जो इनके अपने अपने हलके हैं, ये अपने हलकों में बड़े मजबूत लोग हैं। ये नहीं है कि ये अगर पीटीआई की टिकट नहीं मिलती तो ये जीत नहीं सकते थे। नूर आलम खान पहले भी एमएनए रहे हैं, अहमद हसन डीअड़ पहले भी एमपीए रहे हैं, भुपांग फैमिली बड़े अरसे से सियासत में है, अलीम खान कब के वजीर रहे, कब के एमपीए रहे, बार बार वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बनते रहे। तो पीटीआई के कहने से ना तो ये सियासत में आए, ना पीटीआई की वजह से इनका नाम है। ये लोग सियासत में हैं, सियासत में रहना है, सियासत में रहेंगे, ये हमेशा ऐसे होता रहा है। क्या इमरान खान कल तो शौकत जलसे में कहा ना कप्तान ने कि तुम मजमे में जाओगे, लोगों में जाओगे और लोग तुम्हें वोट देंगे, वोट लोग तहरीक इंसाफ को देंगे, शक्ल को नहीं देंगे। नहीं, तहरीक इंसाफ का इतना भी नहीं था 2018 के इलेक्शन में कि आप खंबे को खड़ा करें, खंबे को वोट मिल जाएंगे। इन लोगों की वजह से तो आपको इतने वोट मिले कि आप हुकूमत बनाने के काबिल हुए। अगर ऐसी बात थी तो 20-22 के जो ग्रुप्स थे, मसलन जनूबी पंजाब सूबा महाज का ग्रुप जनाब मखदूम खुसरो बख्तियार की क़यादत में आपके साथ मिला तो आपको जरूरत थी, इलेक्टेबल्स की जरूरत आपको थी, उनको नहीं थी। वो अगर नून में रहते तो उनकी पॉलिटिक्स थी, वो पीपल्स पार्टी में आ जाते। और शौकत खान साहब कहते रहे कि वो इलेक्टेबल्स नहीं लेंगे,
لیکن اب کہہ رہے ہیں نا کہ ریکٹیبلز نہیں رہیں گے. آپ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی پارٹی کو مارجنلائز کر رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے آپ ان کو ٹکٹ دیں. اب اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں تو یو نیور نو کہ جب پھر ایکسپیڈینسی آئیں گی, ضرورت پڑے گی, پھر ان لوگوں کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں. حلقے میں مضبوط لوگ ہیں, اور پنجاب میں خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں, ایک فیملی, پولیٹیکل فیملی ایک پارٹی میں جاتی ہے تو دوسری فیملی کے لیے کمپلشن ہوتی ہے اس نے دوسری پارٹی میں جانا ہوتا ہے, کیونکہ وہ سیاست میں حصہ لیے بغیر, الیکشن لڑے بغیر پولیٹیکلی سروائیو نہیں کر سکتے. پنجاب میں سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ضلع میں انفلوئنس رہے. یہ سارے با اثر لوگ ہیں, میں جو بار بار بات کرتا ہوں کہ یہ سب اپنے اپنے حلقوں کے با اثر لوگ ہیں. یہ عام پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں. اگر عام پولیٹیکل ورکر ہوتے تو پھر وہ ساتھ کھڑے رہتے. آپ نے غلط فیصلہ کیا 2018 میں ان لوگوں کو ٹکٹیں دے کر. اب آپ جو یہ پہلے پارٹیوں کو چھوڑ کے آئے تھے آپ کو تو معلوم تھا, اور جو کسی اور کو چھوڑ سکتا ہے وہ آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہے. انہوں نے پہلے یہ کہتے بھی رہے شوکت, اب تو وہ کہتے بھی رہے کہ ہمیں ٹکٹیں دینے میں کافی غلطیاں ہو گئی اور اس دفعہ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے. تو جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں تو اس وقت تو بڑے خوش تھے. اس وقت کہتے تھے نہیں یہ تو ہمارے, اور بہت سارے لوگوں کو وزیر بھی بنایا گیا, یعنی جن کے خلاف کیسز بھی چل رہے تھے ان میں سے اکثر کے خلاف, ان کو آپ نے کابینہ میں بھی لیا, وہ چلے گئے. علیم خان تو اب کہتے ہیں نا کہ میں وزیر اعلیٰ بن رہا تھا تو وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے میرے خلاف نیب کے کیس شروع ہو گئے. تو سبطین خان, علیم خان, ان کے خلاف کیس کب سے تھے؟ بہت پہلے سے تھے. آپ دونوں سے, شوکت اور طارق, آپ دونوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اب الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف کی آئندہ کی سیاسی حکمت عملی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ طارق آپ بتائیں پہلے. جی, تحریک انصاف کی حکمت عملی تو 2013 سے بالکل واضح ہے کہ کسی فیصلے کو تسلیم نہیں کرنا, اور ہر فیصلے کو تسلیم نہ کر کے اس پر ایجوٹیشن کرنا, اور ایجوٹیشن کر کے جو عوامی دباؤ اس کے ذریعے سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرنا. 2013 کا جو 126 دن کا دھرنا ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے. پھر الیکشن جو ایک انتخابی دھاندلی کے حوالے سے تحقیقاتی کمیشن بنا تھا, اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم گھیراؤ کریں گے اور ہم اسلام آباد میں دھرنا دیں گے. اور جب وہ دھرنے کی تاریخ نزدیک آئی اسلام آباد کو بند کرنے کی اور ان کے بڑے شہروں کو بند کرنے کی, تو پھر سپریم کورٹ نے اس کو موٹر لیا اور وہ ایک کمیشن بنا. اس کمیشن نے بھی یہ کہہ دیا کہ انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. اب بھی جب سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی حکومت تبدیل ہوئی ہے ایک آئینی پروسیس کے ذریعے, وہ بجائے سیاسی عمل میں حصہ لینے کے, سیاسی عمل کا حصہ دار بننے کے, وہ ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر چلی گئی ہے. یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے, اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی امید تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کیس اتنا مضبوط ہے کہ اس سے جو 20 ارکان پارلیمنٹ ہے وہ نااہل ہو جائیں گے. اور چونکہ پہلے ہی جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ 4 یا 5 سے وہ پرائم منسٹر منتخب ہوئے ہیں, تو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ مارجن جو ہے بہت کلوز ہو جائے اور وہ کسی بھی موقع پر صدر صاحب کے ذریعے ان کو اس بات پہ مجبور کریں عینی طور پر کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اسی لیے انہوں نے ابھی تک اپنے جو استعفے ہیں ان کی تصدیق نہیں کرائی. اس لیے استعفوں کے حوالے سے وہ اسپیکر کے پاس پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. استعفے دے چکے ہیں لیکن استعفوں کی واپسی کا آپشن کھلا رکھا ہوا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اس ذریعے سے ایک مرتبہ پھر سیاست میں کھلبلی مچا سکتے ہیں. آج کے اس فیصلے کے بعد ان کا وہ جو ایک ارادہ تھا, ایک وہ جو پس پردہ ان کی ایک پلاننگ تھی, وہ تو کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی ہے. پنجاب میں ہے, پنجاب میں بھی گورنر صاحب جو ہیں, فارمر گورنر جو خود اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ابھی تک گورنر ہیں, وہ بھی اس لیے بیٹھے ہوئے تھے. اس کا خیال تھا کہ ارکان پنجاب اسمبلی کے خلاف اگر فیصلہ آ گیا تو پھر جو ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کو گورنر صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے, اور چونکہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے لہذا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر پنجاب میں تبدیلی آ سکتی ہے. اگلے 2-4 روز میں پنجاب اسمبلی کے حوالے سے یہ فیصلہ آ جانا ہے. وہ فیصلہ کیا ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے چونکہ ایک ظاہر ہے, ایک عدالتی پروسیس ہے. لیکن جس طرح کی غلطیاں پاکستان تحریک انصاف کر چکی ہے اور جو موقف اختیار کیا ہے خانہ پنجاب اسمبلی میں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی تحریری ہدایت نہیں آئی تھی کہ آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا کس کو نہیں ڈالنا, کوئی پالیسی نہیں آئی تھی, کسی قسم کے حوالے سے ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کیا گیا. لہذا انہوں نے اپنا یہ موقف اختیار کیا اور اس موقف کو
یہ موقف اتنا کمزور موقف نہیں ہے، بڑا طاقتور اور بڑا مؤثر موقف ہے کہ اگر پارٹی لیڈرشپ الزام لگاتی ہے کہ ارکان پارلیمنٹ نے، ارکان صوبائی اسمبلی نے موقف سے اختیار کیا گیا، تو یہ تو بتایا جائے کہ ان کو کوئی خاص موقف اختیار کرنے کے لیے کیا ہدایت کی گئی تھی پارٹی کے صدر کی طرف سے، پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے، پارٹی کے صوبائی صدر کی طرف سے یا پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے، کیا ان کو کہا گیا تھا کہ فلاں کو ووٹ ڈالنا ہے؟ کیا ایسی کوئی تحریری چیز موجود ہے؟ اگر تو موجود ہے تو یقیناً ارکان پنجاب اسمبلی کے لیے ایک مشکل وقت ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسی ایڈوائز نہیں ہے تو پھر ارکان پنجاب اسمبلی کا یہ موقع جو ہے بہت مضبوط اور بہت افیکٹو ہوگا۔ صحیح۔ شوکت، آپ بتائیں تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد سیاسی حکمت عملی کیا اپنا سکتی ہے؟ سڑکوں پہ تو آلریڈی آ چکے ہیں خان صاحب۔ اپنے موقف کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ وہی پرانا موقف اختیار کریں گے کہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے، یعنی خود عمران خان کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ تو نون لیگ کا الیکشن کمیشن ہے۔ لگایا کس نے تھا؟ آپ نے خود لگایا تھا۔ کس کے کہنے پہ لگایا تھا؟ اب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لگایا تھا۔ پہلے شیخ رشید کہتے تھے کہ جی یہ تو میرے سیکرٹری رہے ہیں، ریلوے میں سیکرٹری رہے ہیں، فلاں جگہ سیکرٹری رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو بیان بازی ہے یہ پالیٹکس کا حصہ ہے، یہ سیاست ہو رہی ہے، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اپنے آپ کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے خلاف فلاں بھی سازش کر رہا ہے، فلاں بھی سازش کر رہا ہے، فلاں بھی سازش کر رہا ہے۔ حکومت جب تھی آپ کی 4.5 سال، لوگ کہتے رہے 3.5 سال کے آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، وہ پنجاب میں عثمان بزدار کو بٹھا کے آپ کی اپنی پارٹی کہتی رہی کہ غلط فیصلہ ہے۔ خان صاحب اس فیصلے کو نہ صرف وہ اس پہ ڈٹے رہے بلکہ اس کے حق میں دلائل بھی دیتے رہے۔ تو وہ کون سی سازش تھی؟ وہ کس نے سازش کی تھی؟ عثمان بزدار صاحب کو تو آپ نے خود بٹھایا اور آپ اون بھی کرتے رہے۔ تو جو اصل مسئلہ تھا وہ گورننس تھی، بیڈ گورننس تھی یا پور گورننس تھی، وہ ناقص کارکردگی تھی۔ آپ اس طرف تو جاتے نہیں ہیں، آپ پھر اداروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہر ایک اگر آپ کا مخالف ہے تو پھر مہربانی کریں آپ گھر بیٹھ جائیں، پھر آپ سیاست ہی نہ کریں۔ جب سارے سٹیک ہولڈر اگر آپ کے خلاف ہو گئے ہیں تو آپ کو ریٹروسپیکشن کرنی چاہیے، انٹروسپیکشن کرنی چاہیے، آپ کو اپنی پالیسی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ واٹس رانگ ان یور پالیسی۔ منحرف اراکین قومی اسمبلی کے نہالی ریفرنس پر فیصلہ آ گیا، اس پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے اینکر پرسن شوکت کراچا اور بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے طارق چودھری۔ اس کے علاوہ ریان شیخ نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا۔ بہت شکریہ آپ تینوں